مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم المقام واجب العزت جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد قریشی صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم صدیقی صاحب اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم صدیقی صاحب، دیگر معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج ہمارے ملک پاکستان کے ایک عظیم سپوت محترم قبلہ ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 40واں ہے. تو اتنی بڑی شخصیت اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی پیدا کرتا ہے، اور جس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اسے اس راہ پر چلاتا ہے. ایسے لوگ صدی میں خال خال پیدا ہوتے ہیں، اور ان کو جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ فقیر عرض کر رہا ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس اظہار خیال اور ان ریمارکس سے بہت اوپر تھے. ہمارے پاس شاید وہ مناسب الفاظ نہ ہوں جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو اہلیت اور استحقاق عطا فرمایا تھا. سوائے اس کے اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اللہ کریم ان کے راہ پر چلنے کی ہمیں بھی، ان کی اولاد کو بھی، ان کے متعلقین اور شاگردوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن شریف میں علماء کے بہت سارے فضائل جگہ جگہ بیان فرماتا ہے. ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے جن کو اللہ نے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ علم کی دولت سے نوازا ہے. ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے وہ بندے ہیں جو علماء ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. پہلی آیت میں میں نے بتایا کہ اللہ علم والوں کے درجات بلند فرماتا. دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں. دونوں آیتوں کو جوڑیں، رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا علم پرکھنا ہو تو دیکھ لو کہ اس کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی کتنا ہے. اگر کوئی بندہ ہزاروں کتابیں چاٹ لے لیکن اس کے دل میں خوف خدا پیدا نہ ہوا ہو، سنجیدگی نہ ابھری ہو، وہ ابھی تک گلی کوچوں میں کھڑا ہو کر چٹ چیٹ کرتا ہو، دوستوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر وہ رننگ ریسنگ کرتا ہو،
تو اس قسم کا بندہ متقی نہیں ہوتا. کتابیں صرف پڑھ لینے سے بندہ عالم نہیں بن جاتا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں من خشی اللہ فہو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے. تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ میرے پاس ٹرک کتابوں کا ہے، میرے پاس بڑی لائبریری ہے، یہ تو پیسے اور وسائل کے بل بوتے پر یا باہر کے ملکوں کے 2-4 دورے کر لینے کے بعد بڑی کتابوں سے بندہ متعارف ہو جاتا ہے اور وسائل کام دکھا جاتے ہیں، اور صرف شو کرنے کے لیے، ڈسپلے کرنے کے لیے بہت بڑی لائبریری اور اپنے پیچھے لائبریری بچھا کر اس کے سامنے بیٹھ کر فوٹو کھنچوانے کے لیے لائبریریاں، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. لیکن جب تک وہ لائبریری آپ کے قلب و باطن پر اپنا اثر نہیں دکھائے گی، آپ عالم کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے. بخدا میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں نے ڈاکٹر صاحب میں یہ چیز سر سے پیر تک دیکھی ہے. اور اتنا علم، اتنا عمل، اتنا تقویٰ، علماء سے دوستی اور محبت اور علماء کی قدردانی. جس کو سمجھتے تھے کہ یہ عالم ہے، خواہ وہ ہم جیسا طالب علم بھی ہوتا تھا، تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. عالم کی حوصلہ افزائی کرے، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ حوصلہ افزائی اتنی زیادہ کرتے تھے کہ جب ہمارے خطابات ختم ہوتے تھے تو بعد میں ہمیں صاف سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی آنکھ مجھے ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ مل کر کچھ کہنا اور کچھ کرنا چاہتے ہوتے تھے، وہ میں بتا نہیں سکتا. اس کے علاوہ اور آیتیں قرآن کی موجود ہیں. ایک آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تلک الامثال نضربها للناس، یہ علمی مثالیں جو ہم قرآن میں پیش کر رہے ہیں، لا یعقلها الا العالمون، ان مثالوں کو سوائے علماء کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس آیت نے بھی ایک بات واضح کر دی کہ قرآن خود کہتا ہے کہ ہماری بعض باتیں ایسی ہیں، وہ امثال ہم ایسی دے رہے ہیں جن کو علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ قرآن کا مطالعہ اور اسٹڈی ہر بندہ کر سکتا ہے. ایک حد تک، ایک لیول تک قرآن ہر بندے کو علم فراہم کرتا ہے، لیکن اپنی ڈیپتھ کے اندر اترنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو عام بندوں میں سے چنے ہوئے علماء ہوتے ہیں. یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے استاد کی سخت ضرورت ہے. صرف ترجمہ، صرف سادہ سادہ تفسیریں کافی نہیں ہوتیں. بعض اوقات استاد کے منہ سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القائی ہوتے ہیں، یا اس کو خدا داد علم کی بنا پر اس کی وضاحت کرنے کی نسبتاً زیادہ توفیق ہوتی ہے، یا بعض اوقات استاد کی شخصیت، اس کا کردار، اس کا عمل بذات خود اپنے شاگرد کے اوپر ایک روحانی تجلی ڈالتا ہے. استاد ادھر بیٹھا ہو، شاگرد ادھر بیٹھا ہو، بیچ میں قرآن پڑھا ہوا ہو، تو قرآن پڑھ کے سنانے، پڑھانے، بتانے والا استاد اپنے سیرت، کردار، حتیٰ کہ اپنی عمر کے برکات بھی دکھاتا ہے. الفاظ کافی نہیں ہوتے سمجھنے کے لیے. سیرت، کردار، پڑھنے پڑھانے کا انداز، جذبہ، غیرت، شوق، تقویٰ، شخصیت، حتیٰ کہ عمر تک، حتیٰ کہ قبلہ آپ کس جگہ پر بیٹھ کر پڑھ پڑھا رہے ہیں اس جگہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ قرآن حدیث میز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں اور پڑھائیں، اس کی اور برکات ہیں. آپ زمین پر بیٹھ کر پڑھیں اور پڑھائیں، اس کی اور برکات. آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ میز کرسی پہ کھانا کھا کے دیکھ لیں، اس کا اثر اور ہوگا. کہاں قرآن اور کہاں کھانا، بات سمجھانے کے لیے کھانے کی مثال دے رہا ہوں. آپ زمین پہ بیٹھ کر کھانا کھا کے دیکھ لیں، آپ دبیز قالین پر نماز پڑھ کے دیکھ لیں، آپ ننگی زمین پر نماز پڑھ کے دیکھ لیں.
فرق سامنے آئے گا. آپ ڈبل بیڈ پر اور بہت بڑے فوم کے گدے پر سو کر دیکھ لیں, آپ کھجور کی چٹائی پر سو کر دیکھ لیں, خوابوں کا فرق آپ کو بتائے گا کہ وہ بستر اور تھا, یہ بستر محمدی اور ہے. سنا اللہ کریم نے سادگی میں, سنجیدگی میں, زمین پر بیٹھنے میں, رلنے میں وہ برکات رکھی ہیں جو عیش و عشرت کے اندر نہیں رکھی. آج ہم اپنے بچوں کو بھی مدارس میں یا ایسے تعلیمی اداروں میں بھیجنا پسند کرتے ہیں, یا ہم پہلے چیک کرنے جاتے ہیں, یا ہمارا کوئی نمائندہ دیکھنے جاتا ہے فرنیچر کیسا ہے, کمرے کیسے ہیں, فیسلٹیز کیسی ہیں, فرنسڈ کیسا ہے, ڈیکوریشن کیسی ہے, آؤٹ لک کیسی ہے, بچوں کی ٹرن آؤٹ کیسی ہوتی ہے. یہ سٹیٹس اور سٹینڈرڈ بے شک آپ کا دنیوی حد تک آپ کو فائدہ دے گا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگلے زمانوں کے وہ بچے جو گھر گھر سے لایا ہوا کھانا ملا جلا کر اکٹھا کر کے کھاتے تھے, آج ہمارے سٹیٹس تو بدل چکے ہیں, لیکن ہمارے اندر وہ برکات اسی وجہ سے نہیں رہیں کہ وہ کھانا اور ہوتا تھا, یہ کھانا اور ہوتا ہے. آج ہم اگر یہ بات باور بھی کرانا چاہیں تو زمانے کی تبدیلیوں اور روشوں نے یہ چیز اپیل کرانا ہی چھوڑ دیا ہے, اور بندہ کبھی کنونس نہیں ہو سکتا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بہت پرانی بات ہے, یہ ہمیں غاروں میں لے جانا چاہتا ہے. لیکن برکات میرے بس میں نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہوتی ہیں. وہ زمین میں رلنے میں ہی برکات ہوتی ہیں, میز کرسی میں وہ برکت نہیں ہے جو پھٹے ہوئے ٹاٹ میں برکت ہوتی ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب فاروق اعظم سے ملے تھے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث 2 جگہ پر موجود ہے. انہوں نے ان سے دعا کی درخواست کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, تو وہ دعا انہوں نے کر دی. حدیث آپ سنتے رہتے ہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب وہ رخصت ہونے لگے تو حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا میں کوفہ جانے لگا ہوں. فرمایا اگر چاہو تو میں کوفہ کے گورنر کے نام ایک رکا لکھ دوں, وہ آپ کا خیال رکھے گا. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا, مسلم شریف کے اندر ان کے الفاظ ہیں, آپ فرماتے ہیں مجھے گورنروں سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے خاک نشینوں میں رہنا اور گمنام ہو کر زندگی گزارنا زیادہ پسند ہے. یہ جو خاک نشینی کا لفظ ہے نا, اس کے لیے میں نے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے, اس کی اپنی برکات ہوتی ہے. خواجہ غلام فرید صاحب کا ایک شعر ہے, آ مل اج کل سونا سائیں نہ تا میں مفتی خون تھسائیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے ایک ایک کلام میں کئی مصرے ہوتے ہیں, تو آگے چل کے وہ لکھتے ہیں بے شک درد منداں دے دیرے, دیرے سرائکی میں ڈیرے کو کہتے ہیں, ہم دال بولتے ہیں, وہ دال بولتے ہیں. بے شک درد منداں دے دیرے جت تھلڑا جت سنجڑیاں جاہیں آ مل اج کل سونا سائیں. تو درد مندوں کے ڈیرے وہاں ہوتے ہیں جہاں تھلڑا ہوتا ہے. تھلڑا کا مطلب ہے نیچی اور دنیا کی نظروں میں گھٹیا جگہ. جت سنجڑیاں جائیں, جہاں مقامات اور جگہیں سنجڑی ہوتی ہیں, بیابانیاں ہوتی ہیں, اللہ والوں کے ڈیرے وہاں پر ہوتے ہیں. وہ رونقوں میں چہل پہل میں زندگی گزارنے کی بجائے تنہائی اور تھلڑے میں اور بوسیدہ علاقوں میں اور رل کھل کر زندگی گزارنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں. جتنا کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ تصوف کا اور طریقت کا اصول ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا جسٹس بنا کر بھیجا. تو آپ نے وہ لمبی حدیث ہے, آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں, اور مسند احمد, صحیح بخاری اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث بکھری ہوئی. یہ حدیث اتنی پیاری ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے, اس کو اتنا ٹکڑوں میں علماء نے اور صحابہ کرام نے بیان کیا ہے
کہ جس طرح خطبہ حجۃ الوداع مختلف مقامات پر پھیلا ہوا ہے، یہ حدیث بھی اسی خطبے کی طرح اگر اکٹھی کی جائے تو پوری کتاب بن جائے، وہ جو حضور نے ان کو نصیحتیں فرمائی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جو علماء لکھتے ہیں نا کہ غلام سواری پہ ہے اور آقا پیدل چل رہے ہیں، یہ وہی موڑ تھا۔ معاذ بن جبل سواری پہ ہیں، حضور صاحب تو ہم ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، تو چلتے چلتے بڑی نصیحت، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا، وہاں جاؤ گے فیصلے کیسے کرو گے؟ حضور قرآن سے کروں گا، حضور حدیث سے کروں گا، نہ ملا تو قیاس کر لوں گا۔ حضور شاباش دے رہے ہیں، ادھر ابو موسیٰ اشعری تجھ سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، بشرا ولا تنفرا، دونوں مل کے لوگوں کو خوش رکھنا، نفرت نہ پھیلانا، ویسرا ولا تعسرا، دین میں آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرنا، وتتابعا ولا تختلفا، ایک جیسے فتوے دینا، فتویٰ دیتے وقت اختلاف نہ کرنا، دین کا مذاق اڑتا ہے۔ یہ ساری نصیحتیں آپ کرتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اگلے سال واپس آؤ گے نا یہاں، تو لعلک تمر بمسجد ھذا وقبری، شاید یہاں سے گزرو تو میری مسجد کے پاس میری قبر بھی ہو۔ تو معاذ بن جبل رونا روکتے ہوئے بھی ان کا رونا رک نہ سکا اور ڈیک نکل گئی، تو جب وہ سخت روئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پیچھے موڑ کے مدینہ شہر کی طرف کر لیا، کیونکہ اس وقت آپ مدینہ شہر سے باہر نکل چکے تھے نصیحتیں کرتے کرتے۔ آپ نے چہرہ مبارک ادھر کر کے فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، دنیا میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہے جو متقی ہوگا، من کانوا، وہ کوئی بھی ہو، حیث کانوا، وہ کہیں بھی ہو۔ اب غور کریں، میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہے، یہی وجہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، قرآن شریف جس شخصیت کو اتقا سب سے بڑا متقی کہتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، اور آقا نے اصول بیان کیا ہے میرے سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا میرے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا۔ اور آگے فرمایا من کانو حیث کانو، جو بھی ہو سے مراد کیا ہے کہ یہ قوم ذات صفات کا رولا کوئی نہیں ہے، میرے نزدیک مقبول ہے تو تقوی ہے، اور حیث کانو یہ عرب و عجم کا فرق بھی کوئی نہیں ہے، جو بھی ہو مراد کیا ہے، کسی خاندان سے ہو، کسی پیشے سے ہو، کسی نسل سے ہو، اور حیث کانو جہاں بھی ہو مراد کیا ہے، عرب میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، امریکہ میں ہو، چائنا میں ہو، ایران میں ہو، افغانستان میں ہو، اگر متقی ہے، میرے عقائد و نظریات کا حامل ہے تو وہ میرے قریب ہے۔ یہ قاعدے بتاتے جا رہے ہیں، بڑی دلچسپ حدیثیں ہیں یہ، جو ایک ہی واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں مگر سکیٹرڈ ہیں، بکھری ہوئی ہیں، مختلف کتابوں کے اندر، مختلف روایات کے اندر موجود ہیں، ان کو یکجا بھی کیا جا سکتا ہے، فقیر نے کچھ کیا بھی ہے۔ جو الفاظ اس وقت جن الفاظ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، وہاں جا کر سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دینا۔ جب وہ اس کو مان لیں، یہ لفظ فرمائے، تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ فرمایا پھر انہیں بتانا کہ روزانہ 5 نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں۔ پھر جب وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اس کو تسلیم کر لیں، تو پھر انہیں بتانا کہ تمہارے مال میں سے زکوٰۃ بھی اللہ نے تم پر فرض کی ہے۔ یہاں فرمایا وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اور زکوٰۃ کی مد میں، زکوٰۃ کے بہانے سے ان کا اچھا مال نہ لے لینا۔ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی آہوں سے ڈرنا۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی آہ میں اور اللہ میں، یعنی اللہ اور مظلوم کی آہ کے درمیان لیسا حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مراد یہ ہے کہ مظلوم کی آہ سیدھی عرش پہ جاتی۔ واپس چلتے ہیں کہ آہیں کب نکلتی ہیں؟ جب بندہ مظلوم ہوتا ہے۔ آہیں کب نکلتی ہیں؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے۔ آہیں کب نکلتی ہیں؟ جب بندہ غریب ہوتا ہے۔ آہیں کب نکلتی ہیں؟ جب بندہ دکھی ہوتا ہے۔ اسی لیے
امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا این اجدک، اے اللہ میں آپ کو کہاں پاؤں، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، جب کسی بندے کا دل ٹوٹتا ہے میں وہاں ہوتا ہوں۔ سونا آج ہم طرح طرح کی سہولیات ڈھونڈتے ہیں، عیش و عشرت چاہتے ہیں، رنگ رنگ کے کھانے کھانا چاہتے ہیں، فاسٹ فوڈ اور بیکریوں سے نیچے ہمارے بچے نہیں اترتے، ایک امتحان بنا ہوا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ اللہ کو جو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ حضرت ابراہیم ادہم کی طرح رنگوں محلوں میں اللہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ تھلڑے میں ملتا ہے، جہاں سنجڑیاں جاہیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہاں ملتا ہے۔ میں ایک دفعہ، پرانی بات ہے، ٹھٹھا کے علاقے میں بہت سارے درویش، ہمارے استاد جو طریقت میں ہمارے استاد تھے مولانا علی بخش صاحب چانڈیو رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ تھے، ایک پورا قافلہ تھا، تو انہیں وہ اہل اللہ تھے، انہیں اہل اللہ کی پہچان تھی، وہ ہمیں پوری ٹیم کو ایک جگہ پر لے گئے کسی اللہ والے کی خدمت میں کہ چلے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں جب گئے تو ہمارے اندر ایک سید صاحب بھی تھے ہماری ٹیم میں، وہاں گئے تو وہ اللہ والے جو تھے ایک مٹی کے بنے ہوئے کمرے میں بیٹھے تھے، جو مٹی کے ڈھیلے جوڑ کر، مٹی کی کچی اینٹیں نہیں، مٹی کے وٹے ڈھیلے، ان سے وہ کمرہ بنا ہوا تھا اور ٹیڑھی پھیڑی لکڑی کی چھت تھی، اس کے اندر وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، باقی ایک دو کمرے ساتھ اور تھے، گھر کے کمرے تھے، تو انہوں نے، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے قمیض اتاری ہوئی تھی، ایسے وہ بیٹھے تھے، تہبند باندھا ہوا تھا۔ اللہ والے نیچرل سے ہوتے ہیں، ان میں تصنع اور بناوٹ نہیں ہوتا، بیٹھے تھے، تو سارے ساتھی اندر داخل ہوئے، بیٹھ گئے، تو اب وہ ہم ایک دوسرے سے کانوں میں کچھ گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا ماحول ہے، مٹی کا کمرہ۔ ہمارے استاد بتانے لگے کہ ان کی عادت ہی یہ ہے، یہ ہمیشہ مٹی کے کمرے میں بیٹھنا، مٹی کے برتن میں کھانا پینا، زمین پر بغیر کسی چٹائی کے بیٹھنا، یہ ان کو پسند ہے۔ پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کا مقام کیا ہے، تو وہ بتانے لگے کہ یہ غوثیت کے مقام پر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں۔ خیر ایک اور بات بھی ساتھ میں کر دیتا ہوں، ہمیں ان کی ایک بات بری لگی۔ ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے محمد امین جاوید، انہوں نے دل میں برا منایا کہ کم از کم ہمیں تو انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، آئے ہیں بیٹھے ہیں، بس چپ کر کے بیٹھے ہیں، مل لیا، ہاتھ ملا رہے ہیں، چائے شائے پوچھ لی، پانی شانی پیش کر دیا، لیکن کوئی اٹھ کے کھڑے ہونا، ملنا، احترام، کچھ مہمان نوازی کے جو جنرلی آداب سمجھے جاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ تو کم از کم ہماری تو خیر ہے، یہ سید زیادہ ہمارے ساتھ تھا، کم از کم اسی کے لیے تھوڑا سا تکلف کر لیا ہوتا۔ تو امین جاوید صاحب بعد میں بتاتے تھے کہ میں نے جب یہ سوچا تو میں ادھر ہی سو گیا، بیٹھے بیٹھے میں نے ایک جھٹکا لیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی کمرے کی چھت میں ایک پنگوڑا ہے، وہ سید زیادہ اس پنگوڑے میں ہے اور وہ بابا جی اس کو جھولے دے رہے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا بظاہر ڈیلنگ اور ہوتی ہے، اندروں اندر ڈیلنگ اور معاملات اور ہوتے ہیں۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں نا، کار پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ آمد در نوشتن شیر شیر۔ پاک لوگوں کے کام اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن زمین آسمان کا فرق ہے، شیر جان بچاتا ہے اور شیر جان لیتا ہے۔ ہم واپس چلتے ہیں۔ میں علماء کی شان بیان کر رہا تھا کہ علمی باتوں کو سمجھنے کے لیے علماء ہی ہیں جو ان علمی مثالوں کو
سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی کے لیے وہی قرآن ہے، وہی الفاظ ہیں، لیکن استاد کا تقوی، اس کا خدا کا قرب، اس کے اندر سے نکلنے والی آہیں جو اس کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، وہ ہمارے جیسے طالب علموں کے پاس وہ نہیں ہوتی۔ لہذا پڑھانے والی شخصیت کا شاگرد کی شخصیت پر الفاظ کے علاوہ تشریحات، توضیحات اور تفسیرات کے علاوہ ذاتی ایفیکٹ، اثر اور امپیکٹ بھی پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین، یہ محمد بن سیرین کا قول بھی ہے، لیکن ایک کتاب میں مرفوع حدیث بھی ہے کہ یہ علم جو ہے یہ دین ہے۔ فانظروا امن تأخذون دینکم، دیکھ لیا کرو تم علم کس سے سیکھ رہے ہو، تمہارے استاد کا کامل ہونا ضروری ہے۔ میں نے متعدد آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک اور آیت بھی جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وہ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم کو میں پیدا کرنے لگا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا تھا کہ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ جو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرایا، علمی مقابلہ، اس کے رزلٹ میں فرشتوں نے پھر کیا کہا تھا؟ سبحانک، تو پاک ہے، ہم مان گئے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو فرشتے علم کے پیکر ہیں، لیکن وہ بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس اتنا کی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، تیری حکمتیں تو جانے۔ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو گفتگو کی تھی، تو کشتی کے کنارے پر ایک چڑیا آ کے بیٹھی تھی، اس چڑیا نے سمندر میں سے ایک چونچ بھری تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چڑیا نے سمندر میں سے چونچ بھر کے سمندر کا کتنا نقصان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تو کوئی نقصان نہیں، ایک قطرے سے سمندر کا کیا بگڑے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح سمجھو جس طرح سمندر میں سے اس چڑیا نے ایک چونچ بھری ہے۔ انسانوں کا علم، پھر اللہ کا علم کتنا ہوگا؟ انسانوں میں کون کون شامل ہیں؟ تمام انبیاء انسانوں میں شامل ہیں، لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ کمپیریزن اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، تو وہ علم بہت بڑا علم ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو ہر عالم جتنا علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اسے اپنی لا علمی کا اعتراف ہی سوجتا ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ ہم کتابیں پڑھاتے ہیں، تو پڑھانے کے دوران ہم بڑے وثوق کے ساتھ ایک بات پڑھا دیتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ کا کرم ہوتا ہے، دل کو بات چبھ جاتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں بیٹا ایک منٹ ٹھہر جاؤ، طالب علموں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹھہر جانا، میں ذرا نظر مار لوں۔ اسی کتاب کے حاشیے پر جب نظر مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو بیان کیا تھا درست نہیں تھا۔ اسی لیے علماء کا اسٹڈی کر کے، مطالعہ کر کے طالب علم کو پڑھانے کے لیے تیار ہو کر جانا بہت ضروری ہے۔ حتیٰ کہ خطاب بھی کرنا ہو تو ذہن پہلے بنا لیا جائے۔ یہ قبلہ قریشی صاحب کے اندر ہم نے چیز دیکھی تھی، پوری اسٹڈی مضمون پہلے مرتب کر کے پھر منظر پہ آتے تھے۔ میں ایک دفعہ بحیرہ شریف میں گیا، جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ہم کہیں چراگاہ ایک علاقہ ہے، میں وہاں اپنے مکان بنا رہا تھا، تو وہ جو مستری لگے ہوئے تھے وہ میرے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے میں آئے ہوئے ہیں، پیر صاحب کی زیارت کر کے جانا مناسب۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی زیارت کر لوں گا آپ کے بہانے۔ ہم وہاں گئے تو جمعہ کا دن تھا، تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو جو خادم تھا اس نے ہمیں اجازت دے دی۔ میں نے کہا کہ ہم پیر صاحب کا وقت نہیں لیں گے، صرف اور صرف یہ ساتھی دور سے آئے ہوئے، میں تو زیارت کرتا رہتا ہوں، تو ان کو زیارت کرانی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لیں، بس جائیں گے اور دعا بھی نہیں کرائیں گے، زیارت کر کے واپس آ جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے ان کی مصروفیت کا ٹائم ہے، جمعہ ہے، جمعہ پڑھانا ہے، تیاری میں ہوں گے، لیکن تیاری سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے نہانا دھونا، کپڑے بدلنا۔ میں جب اندر گیا، میرے ساتھی بھی اندر گئے، تو پیر صاحب ماہنامہ ضیاء حرم کا مطالعہ کر رہے تھے تاکہ میں جمعے کے وقت تقریر اچھی کر سکوں۔ اب آپ سوچئے
اتنی بڑی علمی شخصیت ہے اور کتاب کون سی پڑھ رہے ہیں؟ ماہنامہ ضیاء حرم، جس میں اپنے ہی لکھے ہوئے مضامین ہیں. اس میں ہمارے لیے بڑا سبق. میں نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے کچھ سمجھنے کی توفیق دی ہوئی ہے. کچھ باتیں بغیر بتائے بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے. عمل اور کردار سے بھی کچھ سیکھ لینا چاہیے. میں سمجھ گیا کہ ہر بات کا ہر وقت ذہن میں ہونا استحضار ضروری نہیں ہوتا. بڑے بڑے علماء کو بعض اوقات اپنے ہی لکھے ہوئے مضمون پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جمعے کے خطبے میں جا کر سجیاں کھبیاں نہ ماریں، حضور کی امت کو کوئی میسج اور پیغام دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علم کی دولت اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مشن اور مقصد ہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ انما بعثت معلما، میں دنیا میں آیا ہی اس مشن کے لیے ہوں کہ میں امت کو اور لوگوں کو علم سکھاؤں. میرا مشن علم سکھانا ہے. اور یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ پوری دنیا میں آپ اول تا آخر جتنا لٹریچر اویلیبل ہے، دستیاب ہے، ہم نے پڑھ کے دیکھا ہے. دنیا کی بڑی بڑی ہستیاں دنیا میں گزری ہیں، ہم سب کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن علم کے اوپر اگر زور سب سے زیادہ دیا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا زیادہ زور کسی دلیل سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی اور ہستی نے علم پر دیا. حدیث کی کوئی کتاب اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جس کے اندر کتاب العلم نہ ہوتی ہو. علم کا پورا چیپٹر. اسی سے بات کہ دلیل کافی ہے، ثابت ہو جاتی ہے بات. اور بے لوث علم پڑھانا ہو. کنفوشس ایک جگہ لکھتا ہے کہ میں نے آدھا سیر گوشت لے کر 2 سال پڑھایا ہے. علم کے میدان میں کنفوشس بہت مشہور ہے. یہ چائنا کا تھا، قبل مسیح کا آدمی ہے. لیکن چلو جی آدھا کلو گوشت لیا ہی صحیح نا، 2 سال پڑھایا، کچھ تو لیا. تیرے میرے آقا فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، اے لوگوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تعلیم دینے کے لیے کچھ بھی اجر نہیں مانگتا، صرف اجر مانگتا ہوں تو یہ مانگتا ہوں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو. یہ اس آیت کا مفہوم صحیح ہے بھی یہی جو میں ابھی بتا رہا ہوں. یا اس مقام پر تفسیر ضیاء القرآن دیکھ کے، علامہ سعیدی صاحب کی طبیان دیکھ کے، کم از کم یہ اردو کی کتابیں ہیں، ورنہ تو ہر کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے. صحیح موقف ہے ہی یہ کہ اس تفسیر کی یہی، اس آیت کی یہ تفسیر ہے کہ مقصد اور آقا کا اعلان یہ ہے کہ میں اپنی تعلیمات دینے پر کسی قسم کا کوئی اجر کسی سے نہیں مانگتا. میرا اجر صرف یہی ہے کہ تم لوگ انسان بن جاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کی دولت کو آگے پریویل کرنے کے لیے قیامت تک ایک سسٹم عطا فرمایا ہے. اپنے زمانے میں خود آقا نے اپنے ایسے اہم شاگرد پیدا کیے جو آقا کے سربراہی میں سینٹرل کمانڈ حضور کے پاس ہوتی تھی. جیسے کلاس بڑی ہو جائے نا تو لائق شاگردوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ تم بھی ذرا سبق سن لیا کرو، سبق دے لیا کرو. تو آقا نے 4 بندے تیار کیے ہوئے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرمایا استقرئوا القرآن من 4، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو. عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور حضرت سالم. 4 کا نام لیا. یہ علم پھیلانے کی پلاننگ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو حکم دیا بلغوا انی ولو آیا. یہ بخاری میں حدیث ہے. مجھ سے ایک جملہ بھی سنو، آگے پھیلانا تمہاری ڈیوٹی ہے. میں اب سے اس وقت سے میں شروع کر رہا ہوں کہ حضور کی علم پھیلانے کی پلاننگ کیا تھی. خطبہ حجۃ الوداع تو ہر بندے کو یاد ہے نا، یا سنا ہوا ہے، یا اس کا نام تو سنا ہوا ہے، ٹائٹل تو سنا ہوا ہے نا. اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، ہر جو یہاں موجود ہے میری ہر بات اس بندے تک پہنچا دے جو آج یہاں نہیں پہنچ سکا. یہ ہے پلاننگ. سید جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم تبعا، میرے صحابیوں لوگ میرے بعد تمہارے تابع ہوں گے. وان الناس یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین، میرے بعد لوگ دنیا کے کونے کونے سے کھچے چلے آئیں گے
تم سے آ کر میرا دین سیکھنے کے لیے مدینہ پہنچیں گے، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، جب لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم نے ان کی تربیت اسی طرح کرنی ہے جیسے میں نے تمہاری تربیت کی ہے۔ کیسی پلاننگ ہے جی؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آقا نے فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، میرے بعد ہر صدی کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو دین کے اندر نئی روح پھونک دیں گے، انہیں مجددین کہا جاتا ہے۔ یہ فیوچر پلاننگ بتا رہا ہوں اور میں جلدی جلدی صرف حدیثیں پڑھتا جا رہا ہوں، تشریحات کافی مفصل ہیں۔ یہ ابو داؤد میں حدیث، ایک حدیث امام بہقی نے نقل کی ہے شعب الایمان میں، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، میرا یہ علم ہر زمانے کے ذمہ دار لوگ یحملو پیچھے سے لیں گے، آگے ٹرانسفر کریں گے۔ من کل خلف، ہر زمانے کے لوگ، خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے، علم آگے منتقل ہوتا رہے گا قیامت تک۔ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین، وہ ذمہ دار لوگ، ایک کام بیچ میں، ایک رول ہوگا ان کا، ادھر سے لینا ادھر کو دینا، لیکن اس میں جو لوگ گڑبڑ کر چکے ہوں گے، ینفون عنہ تحریف الغالین، کچھ غالی کا معنی ہوتا ہے انتہا پسند، ایکسٹریمسٹ، غلو کرنے والے لوگ میرے علم کے اندر جو غلو کریں گے، میری امت کے ذمہ دار لوگ اس کو ریکٹیفائی کر کے، صحیح کر کے، پیوریفائی کر کے آگے منتقل کریں گے۔ صرف منتقل کرنا نہیں، پیوریفائی کرنا بھی ان کی ڈیوٹی ہوگا۔ وَانتحال المبتلین، ان لوگوں کو وہ بے نقاب کر دیں گے جو وہ کچھ بن بیٹھیں گے جو کچھ وہ نہیں ہوں گے۔ انتحال کہتے ہیں بن بیٹھنے کو، ٹو پوز، ٹو پریٹینڈ، انتحال۔ انتحال جیسے امام شامی نے لکھا ہے کہ یہ نجد کے لوگوں کے بارے میں فرمایا ینتحلون الحنابلہ، یہ ہمبلی ہونے کا انتحال کرتے ہیں۔ محبت اہل بیت کا بہانہ کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینتحلون حب اہل بیتی، یہ لوگ میرے بعد میری اہل بیت کی محبت کا انتحال کریں گے، بہانہ کریں گے، لیکن ہوں گے دو نمبر۔ میں لفظ انتحال بتا رہا ہوں تو فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، میری امت کے ذمہ دار لوگ میرا علم ادھر سے لے کے آگے ٹرانسفر کریں گے، لیکن تین کام کر کے تحریف جن نے کی ہوگی غالیوں نے اس کو درست کر دیں گے، اور وہ لوگ جو بن بیٹھے ہوں گے جبکہ وہ کچھ وہ نہیں ہوں گے، یہ ان کو بے نقاب کر دیں گے کہ ڈنڈی مار رہا ہے، سنی بنا ہوا ہے، پاکستانی بنا ہوا ہے ایرانی۔ وتعویل الجاہلین، اور جاہل لوگ جو تعویلیں کریں گے، ذمہ دار لوگ ان تعویلوں کو بھی ٹھیک کر دیں گے کہ یہ بات کو غلط طرف لے جا رہا ہے، آیت ادھر جاتی نہیں جدھر یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے، آیت کا رخ ادھر کو نہیں، آیت کا رخ ادھر کو نہیں۔ اب یہ اس کی مثالیں میں اگر دوں نا تو آپ حیران رہ جائیں۔ اس وقت نیٹ پہ جو جاہلانہ تعویلیں ہو رہی ہیں، ایسا ہو رہا ہے حدیث ہوتی نہیں، کہتے حدیث ہے، اور اگر حدیث ہے تو اس کے اندر لفظوں میں ہیر پھیر کر دے گا، اور لفظوں میں ہیر پھیر نہ کی تو تشریح کرتے وقت تو چاند ہی چڑھا دے گا، گل ہی کھلا دے گا۔ یہ بیماری ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، یہ اس وقت کثرت سے پائی جا رہی ہے۔ تو قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پہنچانے کا ایک سسٹم پورے کا پورا اپنی امت کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ وہ خطوط ہیں جن پر امت قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں اپنی نگاہ سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، انہیں کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے۔ کتاب اور حکمت پڑھانا، میں سادہ بات کرتا ہوں، شارٹ بات کرتا ہوں،
کتاب اور حکمت سے مراد ہے، کتاب سے مراد ہے علم ظاہر اور حکمت سے مراد ہے علم باطن. اور جو علمہم ان کو پڑھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نے کوئی ایک بندہ تیار نہیں کیا کہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں باقیوں کو آپ پڑھا دینا، ایسا نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی تمام کے تمام صحابہ کرام کو ظاہری علم بھی عطا کیا ہے، باطنی علم بھی عطا کیا ہے، جو اس میں تقسیم تفریق، کسی میں اس بات، کسی میں نفی، کسی کو ظاہر، کسی کو باطن بتائے گا. یعلمہم سب کو پڑھانے کی نفی کر کے قرآن کا انکار کرے گا. اس سے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی اور جہالت میں تھے. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ حضور سے پہلے کا زمانہ جہالت، حضور کے بعد کا زمانہ علم کا زمانہ ہے. اس زمانے کی تقسیم اور ونڈ ہی بتا رہی ہے. آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں حضور سے پہلے کے زمانے کا ایک نام ہے زمانہ جاہلیت. یہ لفظ ہی بتا رہا ہے اور یہ ماخوذ ہے اس آیت سے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. پہلے کا زمانہ ہے ہی جہالت کا زمانہ، حضور کا زمانہ علم کا زمانہ ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جتنا زور قرآن و سنت میں، جتنا زور علم پر دیا گیا ہے، پوری دنیا میں کسی اور کتاب میں، کسی اور شخصیت کی تعلیمات میں علم پر اتنا زور نہیں دیا گیا. آج مغرب علم کرتا ہے تو آئے نا ہمارے اسلام کے سامنے آ کر اپنے علوم کو رکھے، اپنے علم کے اوپر زور دینے اور تاکید کرنے کے اوپر جتنے دلائل ان کے پاس ہیں وہ ادھر لائے. اسلام علم پر زور دینے کے معاملے میں باقی تمام ادیان کے مقابلے پر بہت آگے. اس آیت کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. اور میرے نبی کی امت کے وہ لوگ جو آخر میں آئیں گے، قیامت تک امت چلتی رہے گی. لما یلحقوا بہم، جو ابھی میرے نبی کے صحابیوں سے ابھی ملحق نہیں ہوئے. یہ زمانہ در زمانہ، یہ علم جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا رہے گا، میرے نبی کی تعلیمات بھی زمانہ در زمانہ قیامت تک آگے شفٹ ہوتی رہیں گی. یہ قرآن ہے، اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آقا نے کس طرح اپنا علم آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے پوری پلاننگ دی ہے. میری ساری گزارشات کا آپ نے خلاصہ دیکھ لیا کہ میں نے علم اور علماء کی شان میں مختلف آیتیں پڑھی، مختلف حدیثیں پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو حضور سے لے کر قیامت تک آگے ٹرانسفر کرنے اور اس امانت علمیہ کو اللہ کریم سے حاصل کر کے حضور علیہ السلام نے قیامت تک کبھی امت تک پھیلایا جانے کا جو بندوبست، منصوبہ بندی اور پلاننگ دی ہے، اس کے اوپر میں نے مختصر سب تبصرہ آپ کے سامنے کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور قبلہ قریشی صاحب علیہ رحمت کے درجات کو بلند فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك.